الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور خسارے میں ہے وہ انسان جس نے نفس کی بات مانی۔ تو مختلف انداز سے قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکاہا، اور آگے ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے نفس کا تزکیہ کر دیا۔ یہ جو محفل ہوتی ہے درود شریف کی، یہ سب تو یہ نفس کے تزکیے کے لیے ہوتی ہے کہ جی ہمارا نفس ان چیزوں کی طرف راغب ہو جائے۔ تو کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب کس چیز سے پاک کیا؟ انسان کا نفس خواہشات کا مجموعہ ہے، مختلف ڈیزائرز اس کے جو ہے نا نفس میں آتی رہتی ہیں، اور ان خواہشات کو دین کے دائرے میں جو لے آیا وہ کامیاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ایک کتاب چیپٹر جو ہے وہ کتاب التمنا کا بھی شروع لکھا کہ جی انسان کے اندر مختلف تمنا ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتے ہیں، وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا کاش کہ میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، میں خرچ کر دیتا۔ تو انسان کے نفس میں اچھی خواہشات بھی ہیں اور بری خواہشات بھی ہیں۔ اب جس نے اچھی خواہشات کو اپنا لیا، بری خواہشات کو چھوڑ دیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہی ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا ایک سائنسدان ہے، والٹر فشر اس کا نام ہے، کہتے میں نے کچھ بچوں کے اوپر جو ہے ایک تجربہ کیا۔ میں نے کچھ چاکلیٹس لی اور بچوں کو کہا کہ ابھی لوگے تو ایک ملے گی، اور 20 منٹ بعد لوگے دو ملے گی۔ لیکن کچھ بچے تو ایسے تھے کہ جھپٹا مارا فوراً ایک لے کے کھا لی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے نا اپنی خواہش کو رو کے رکھا، بڑے مقصد کے لیے فوری خواہش کو رو کے رکھا، تو انہوں نے جو ہے وہ بعد میں 20 منٹ بعد دو چاکلیٹس لے لی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان بچوں کو دیکھتا رہا، جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو جن بچوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، وہ اچھی صحت کے مالک تھے، حتیٰ کہ ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی تھی۔ جب یہ ریسرچ سامنے آئی، نیوزی لینڈ کے ایک اور بڑے گروپ نے اس کو بڑے پیمانے پہ کیا، تو کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ یا اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لیا اور ان کے اوپر یہ ریسرچ کی، اور وہاں بھی رزلٹ یہی آیا کہ جو خواہشات کو پاک کرتا ہے
خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جنہوں نے خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ان کی جوانی بھی بڑی اچھی، ان کی صحت بھی بڑی اچھی، وہ اچھے عہدوں پر بھی تھے، اور ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی تھی۔ اور جس نے خواہشات کو کنٹرول میں نہیں رکھا وہ ایک عام معمولی سی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی نہیں تھی۔ تو قرآن کریم نے تو آج سے پہلے کہہ دیا جس نے خواہشات کو، بری خواہشات کو کنٹرول میں رکھا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں خواہشات کو کنٹرول کرنے پر 3 انعامات کا وعدہ ہے۔ ایک تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے خواہشات کو پاک کر لیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جی اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، جو نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس سے ظاہری پاکی بھی مراد ہے اور باطنی پاکی بھی مراد ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت میں اس کا داخلہ پکا ہے، ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاک کرنے کی نیت کر لی۔ جو جو ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، خاصیات میں ایک خاصیت ہے باب تفاعل کی، تکلف کرنا۔ تکلف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ویسے دل نہیں چاہتا، رکھ رکھاؤ میں کر لیتا ہے۔ تو قد افلح من زکاہا، جس نے در حقیقت اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لیا وہ بھی کامیاب۔ اور قد افلح من تزکا، جس نے جو ہے تکلف کر کے بیان سن لیا، کہیں کوئی نصیحت کی بات سن لی، تکلفاً لگا ہوا ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آج جو ہے ہم گھر کو تو پاک رکھتے ہیں، صاف ستھرا، گاڑی بھی ہماری صاف ستھری، ایون کہ موبائل کا کیمرہ بھی بڑا صاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے نفس کی خواہشات وہ صاف نہیں ہوتی۔ یہ نفس جو ہے خواہشات کا مجموعہ، اس میں اچھی خواہش بھی ہے، بری خواہش بھی ہے۔ کسی عورت کے دل میں خواہش ہے کہ جی میرا بچہ حافظ بن جائے، والدین کی خواہش ہے میرا بچہ حافظ بن جائے، یہ ایک اچھی خواہش ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، لا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو پہلا جو ہے نفس امارہ، آپ یوں کہتے ہیں، وہ نفس جو انسان کو ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے کہ جی اس کی نظر میں نیکی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہر وقت برا کرنا ہے۔ تو مسلمانوں میں ایسے نفس تو ہوتے نہیں ہیں کہ ہر وقت جو ہے برائی ہی سوچے انسان۔ تو نفس امارہ ایک ہے، وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جو خوشی سے جاؤ، اس حالت میں وہ راضی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو سب سے پہلے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ فاطمہ ہنس رہی تھی، خوش تھی، نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو انسان آخرت کے لیے اللہ کے پاس جانے پہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ ہنس رہے تھے کہ کل تو میں رسول اللہ سے ملاقات کروں۔ تو یہ نزع موت ان کو جو ہے محبوب سے ملا دیتی ہے، نفس مطمئنہ۔ اس نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔
اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ آج ہم سارے اسی لیے پریشان ہیں کہ ہماری یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہوتی۔ کسی کو اگر مکان کی، ذاتی مکان کی خواہش ہے تو ہر وقت ناشکری اور اسی غم میں جو ہے پڑا ہوا ہے کہ جی ہماری جو ہے ہمارا مکان کیوں نہیں ہے، ہماری گاڑی فلاں کی گاڑی کی طرح کیوں نہیں ہے، ہمارا موبائل فلاں کے موبائل کی طرح کیوں نہیں ہے۔ تو یہ خواہشات ہیں، اور کچھ کو تو یوں خواہش ہوتی کہ جی فلاں گھومنے جاتے ہیں، ہمارے گھر والے کیوں نہیں لے کے جاتے، کاش کہ ہمارے گھر والے بھی لے کے جائیں۔ یہ کاش جو ہم کہتے ہیں یوں بھی ہونا چاہیے تھا، کاش کہ ہم بھی تہجد گزار بن جائیں، کاش کہ ہم بھی لمبی لمبی دعا کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، کاش ہم بھی فاطمہ رضی اللہ کی طرح ہو جائیں، کاش ہمارے دل میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو اس کاش کے اوپر تو اللہ بہت دیں گے، لیکن آج ہمارا یہ والا پورشن بالکل خالی ہے۔ کاش ہم جہنم سے بچ جائیں، کاش صحابہ تو یوں، کاش میں کوئی درخت کا ٹہنی ہوتا کوئی مجھے کاٹ لیتا، کاش کن تو نسیم منسیا، میں بھولی بسری ہوئی چیز ہوتی کوئی مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ تو آج ہمارے جو ہے نا خواہشات یوں ہم نے ہر وقت اپنے سر پہ سوار کی ہوئی، یہ خواہش کیوں پوری نہیں ہوتی، یہ خواہش کیوں پوری نہیں ہوتی، حالانکہ اتنا کچھ اللہ دیتے ہیں، اس میں جو ہے اگر چند خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو اللہ نے ساتھ کہہ بھی تو دیا، ایک جگہ تم ایسی جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ آج ایک روایت بخاری شریف کی پڑھی، اللہ اکبر، کیا کچھ ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جائے گا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اور کتاب الرقاق کی آخری روایت ہے آخر سے پہلے، کہتے ہیں وہ جہنم کے جب کنارے پہ اللہ اس کو نکال دیں گے اور جہنم کی لو اس کو جھلسا رہی ہوگی، کہ اللہ آپ میرا چہرہ اس طرف سے ادھر پھیر لیں تاکہ میرے چہرے پہ یہ گرمی نہ لگے۔ تو اللہ کہیں گے اے ابن آدم اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر کچھ اور مانگے گا، تو یہ کہ اللہ میں آپ سے دوبارہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے میرا چہرہ ادھر ہو سے ادھر ہو جائے۔ تو اللہ اس کے چہرے ادھر کر دیں گے، کچھ عرصہ یہ صبر کرے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے تھوڑا سا سامنے جو درخت ہے نا اس کے قریب کر دیں۔ تو یہ درخت والی بات مسند احمد میں بھی آتی ہے، وہاں قریب کر دیں تو اللہ کہیں گے اچھا اگر میں نے قریب کر دیا تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا، قسمیں اور وعدے دے گا اللہ بس کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں کریں گے، حتیٰ کہ روایت میں آتے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، کہ اللہ بہت عرصہ صبر کرے گا، پھر کہ اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ تو اللہ اس کو وہاں جنت کے کہے گا کہ اگر تو نے وہاں کر دیا کچھ اور تو نہیں مانگے گا، کہ نہیں اللہ نہیں مانگوں گا۔ تو وہاں قریب کریں گے، کچھ عرصہ یہ اسی طرح رہے گا، پھر کہ اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت ہنس جائیں گے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس سے کہیں گے تو آرزو کر کیا چاہتا ہے، یہ جتنا مانگے گا، فرمایا اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے تیرے جتنی تو نے آرزویں کی ہیں ساری کی ساری ملے گی، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بھی تجھے ملے گی۔ تو ساتھیوں سے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو مانگنا اللہ سے دنیا میں تو فائدہ دیتا ہی دیتا ہے، جنت میں بھی جو ہے آخرت میں بھی فائدہ ہی دے گا، اس لیے اس رب کا در انسان کبھی نہ چھوڑے۔ عموماً جو ہے کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں اپنی من پسند کی، جوان بچی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، میری شادی فلاں سے کیوں نہیں ہوتی،
یہ مانگتی ہیں، جب نہیں ہوتی تو اس پہ جو ہے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ممکن ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے برا ہو. وعسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ممکن ہے جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو تمہارے لیے اسی میں خیر اللہ نے رکھ دی ہو. جو خیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، یوسف علیہ السلام کی قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا، اسی قمیص سے ان کو غم ملا. اور جب مصر میں یوسف علیہ السلام وہاں بڑے بنے تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقی علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ قمیص لے کے جاؤ میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو جس چیز سے القمیص غم کا ذریعہ بنی تھی، اللہ نے اسی قمیص کو خوشی کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو قدرت ہے. اس لیے مایوس مت ہوا کریں، وہ اللہ جو ہے حالات کو کبھی بھی پلٹا سکتے ہیں. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو رب چلتے ہوئے دریا کو روک سکتا ہے وہ ہماری مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے. جو رب آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ رب جو ہے ہمارے مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے، ہماری پریشانی کی آگ کو بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے. ہم جو آج گناہوں کی آگ میں جلے وہ رب ٹھنڈا کر سکتا ہے. بس خواہشات انسان کی ایسی ہوں کہ وہ پاک کرنے کی نیت کر لے کہ اللہ آج سے بری خواہش کروں گا ہی نہیں. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقت میں مجاہدہ کرنے والا وہی ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرے، جو نفس کے ساتھ جو ہے مجاہدہ کرے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے. یہی جو ہے بہترین سٹرگلنگ کرنے والا ہے. یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں پہلوان ہے. تو نفس کی تین قسمیں، ایک نفس امارہ ہے، دوسرا نفس مطمئنہ ہے، تیسرا نفس لوامہ ہے. لا اقسم بالنفس، نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کسک سی ہوتی ہے کہ میں سم تھنگ از رانگ، کچھ غلط کر رہی ہوں، میری زندگی جو ہے اللہ کو منانے والی نہیں ہے. اس کو کچھ نہ کچھ اندر جو ہے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. یہ فیلنگ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جس دن جو ہے میری بہنوں یہ فیلنگ ختم ہوگی نا تب پتہ چلے گا کتنی بڑی فیلنگ تھی یہ. کلا بل ران علی قلوبہم، کئی دفعہ یہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں دل پہ، یہ فیلنگ بھی نہیں آتی کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، میں زندگی کا جو راستہ تھا وہ کچھ اور اپنا رہی ہوں. تو نفس لوامہ جو ہے یہ نیکی بھی کرتا ہے ساتھ برائی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن برائی کے اوپر یہ کبھی راضی نہیں ہوتا. جھوٹ بولے گا تو شرمندہ ہوگا، گانا سنے گا شرمندہ ہوگا، نمازیں رہ جائیں گی شرمندہ ہوگا، اپنے اندر جو ہے شرمندگی فیل کر رہا ہوگا کہ جی میں کچھ غلط کر رہی ہوں، کچھ غلط کر رہی ہوں. یہ اب آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھی صحبت ملتی ہے تو نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. انسان کی خواہشات ہی بدل جاتی ہیں جب انسان نفس کی اصلاح کرتا ہے. تو یہ جمع ہونا یہ اسی لیے ہے کہ جی ہمارا نفس جو ہے ہمارے قابو میں آ جائے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نفس تو، میری تو خواہشات ہی ساری پاک ہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے
یعنی خود اپنی تزکیہ اس نے اپنے طور پر سمجھ کے کر لیا کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. نہیں، مومن کو ہر وقت جو ہے اس کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس نفس کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر نفس کی خواہش کو پورا کرے تو کر نہیں سکتا. اچھا ایک بات ہے، جس طرح نفس انسان سے گناہ کرواتا ہے، آدم ابلیس سے جو پہلا گناہ کروایا اس کے نفس نے کروایا. ہم کتنی شیطان نے کروا دیا، شیطان سے گناہ کس نے کروایا؟ اس کے نفس نے کروایا. ایک سوال ہے تھوڑا سا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت جو گناہ ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ گناہ کا خیال دل میں آ رہا ہے، یہ نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ ایسا تو نہیں کہیں یہ شیطان کی طرف سے ہو تو ہم شیطان کے ساتھ دشمنی کریں، نفس کے ساتھ کیوں کریں؟ تو علماء نے اس کی بہت اچھی مثال لکھی ہے کہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرح ہے. جب کوئی گناہ کا خیال آیا اور وہ دل پہ ڈٹ کے نہیں کرنا ہی کرنا ہے، بار بار اسی گناہ کا خیال آپ جھٹک رہی ہیں پھر وہی خیال آ رہا ہے، جھٹک رہی ہیں پھر وہی خیال آ رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ نفس کی طرف سے آیا ہے. شیطان آپشن دیتا ہے، کوئی بندہ ایک گناہ کا آپشن دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے. اگر بندہ کہتے نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، شیطان ایک اور گناہ سامنے پیش کرتا ہے، اچھا یہ کر لو. نماز جو ہے بر وقت پڑھنی ہے، آپ کہتی ہیں جی بر وقت پڑھنی ہے، شیطان جو ہے نا اب یوں نہیں کہے کہ کوئی نماز نہ پڑھو، اچھا تھوڑا سا پہلے کام نمٹا لو پھر پڑھ لینا، تھوڑا سا یہ فلاں کوکنگ کر لو پھر پڑھ لینا. یا کہے گا کہ جی عورتیں تو جو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتی ہیں، میں تو ویسے بھی چار پڑھتی ہوں، پانچویں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیطان جو ہے ہمیشہ آپشن تبدیل کرتا رہے گا. ٹھیک ہے صحیح، شیطان ہمیشہ آپشن تبدیل کرے گا. یہ نفس جو ہے یہ کوئی آپشن تبدیل نہیں کرے، یہ گناہ کروا کے چھوڑے گا. اس لیے جو نفس کے ہاتھوں بک جاتا ہے، ذلت اور خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو کبھی جو ہے نا اس نفس کے دل میں شہوت کا شوق، کبھی مال کی محبت کا کی خواہش ہوتی ہے کہ مال زیادہ ہو، لوگوں میں ہم امیر نظر آئیں. اور کئی دفعہ لوگ جو ہے کوئی اچھا کہیں کھانا کھائیں گے تو اس کو جو ہے اپنے سوشل نیٹ ورک پہ بھی ڈالیں گے، لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا ہیں. یہ لوگوں کو جلانے کے لیے ساری نفس کی خواستیں ہیں. تو کہیں مال کی محبت کی خواہش ہے، کہیں شہوت کی خواہش ہے، اور کسی کو غیبت کا بڑا چسکا ہوتا ہے کہ یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ فلانی کی بات کرنی ہے، یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی. تو نہ چاہتے ہوئے غیبت عورت کر لیتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ کر لیتی ہے. شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہوگی تو کسی کی غیبت تو کبھی کسی کی غیبت. تو کسی نفس کو جو ہے ناچ گانے کا بڑا شوق، اور کسی کو بڑا بننے کا شوق کہ جی میں لوگوں میں سب سے نمایاں نظر ہوں، لوگوں میں میرے کاموں کی تعریف ہو. ایک دفعہ جو ہے دینی کام کرنے والے بھی اس میں پھنس جاتے ہیں کہ جی لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میرا نام ہو. یہ ساری کی ساری نفس کی خواہشات ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، من سمع سمع اللہ بھی، جو شہرت چاہے گا اللہ اس کو مشہور کر دیں گے. کب مشہور کر؟ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کہیں گے یہ تھا وہ بندہ جو شہرت چاہتا تھا. وہ مشہوری نہیں ہوگی، وہ ذلت کے ساتھ مشہوری ہوگی. اور دنیا میں بھی جو شہرت چاہتا ہے وہ
چند دنوں شہرت مل جاتی ہے، اس شہرت جو ہے وہ ذلت لے کے آتی ہے۔ ایک ساتھی سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سے شہرت نہ مانگیں، قبولیت مانگیں۔ شہرت ایک وقت تک ملتی ہے، پھر جو ہے فین کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی فنکار، گلوکار، اداکاروں کو دیکھیں، شہرت مل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی جوانی ڈلتی ہے تو وہ شہرت بھی آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور قبولیت جس کو مل جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کئی علماء بوڑھے ہوتے ہیں، لوگ پھر بھی ان کے پاس جانا سعادت سمجھتے ہیں، ان کو دیکھنا سعادت سمجھتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ قبولیت ہے۔ تو شہرت کے بجائے انسان کو قبولیت مانگنی چاہیے۔ تو نفس کو جو ہے، نفس کی خواہشات کو پاک کرنا ضروری۔ یہ خواہشات پاک کیسی ہوں گی؟ یہ خواہشات پاک ہوں گی، انسان ایک تو اللہ سے مانگتا رہے، اللہ میری خواہشات کو پاک کر، اور اللہ والا اور دینی محافل میں انسان جڑتا رہے، وہاں سے بھی انسان کی خواہشات پاک ہو جاتی۔ خود صحابہ کرام کہتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ، کہ ہم اللہ کی نبی کی محفل میں ہوتے، ہماری خواہشات آخرت بن جاتی، گھر آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کیفیت بدلتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اس لیے کہ وہ خواہشات بدل جاتی ہیں۔ اچھا ماحول ملتا ہے تو خواہش بھی اچھی ہوتی ہے، ماحول برا ملتا ہے تو خواہشات بھی بری ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات پاک کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندہ تھا بوڑھا، مرنے کا آخری وقت آیا تو اپنے بچوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا والد تھا؟ کہا بہت بہترین والد تھے۔ پھر کہنے لگا میں نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں بیچا، یعنی اپنی دنیا کی خواہشات تو ساری پوری کی، کسی خواہش پہ روک ٹوک نہیں رکھی، آخرت کے لیے کچھ نہیں بیچا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں جو ہے، آخرت میں اللہ نے میری خواہشات پر پکڑ کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ کہا کہ جی اچھا بچوں، جب مر جاؤں تو آپ جو ہے مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا، آدھی خشکی پر بہا دینا۔ تو بچوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ نے اس کے سارے اعضاء کو جمع کیا، فرمایا تو نے ایسے کیوں کیا؟ فرمایا اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے کیا۔ اللہ کا جا تجھے معافی۔ تو انسان ذرا سے بھی خواہشات کو پاک کرنے کی خوف کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس لیے 100% اگر خواہشات کو نہیں روک سکتے، 1% تو اس رب کی خاطر روک لو نا۔ وہ رب کہے گا کہ میری بندی نے میری خاطر گناہ چھوڑا، میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا، میری خاطر اپنی خواہشات کو، دل کی چاہت کو، اپنے آرام کو چھوڑا، وہ رب ایک خواہش چھوڑنے پہ بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے اگر 100% نہیں ہو سکتا میری بہنوں، 1% تو ضرور کر لو۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے 2 منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اللہ کریم، ہم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ کریم، اس کے گزرے دور میں آپ کی مقبول بندیاں، آپ کی پیاری بندیاں بیٹھ کے آپ کے محبوب پر درود شریف پڑھتی ہیں، اے اللہ یہ سعادت ہماری نسلوں میں بھی زندہ رکھ۔ اے اللہ یہ سعادت
ہماری زندگی کی آخری سانس تک اے اللہ جاری رکھ، اے اللہ کبھی ہمیں اس میں ناغہ نہ کروا۔ مولا کریم ہمیں اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما، مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اے اللہ وہ اس قیامت کے دن اللہ کے نبی کے قریب ہوگا، جو قیامت میں قریب ہوگا، اللہ دنیا میں بھی وہ قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ یہ درود شریف سے عشق کرنے والیاں ہیں، اے اللہ اس عشق کو قبول فرما، اس محبتوں کو قبول فرما۔ ہماری نسلوں میں اے اللہ درود شریف کا فیض جاری فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں درود شریف کا فیض جاری فرما۔ اے اللہ غم پروف زندگی عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خواہشات کو پاک فرما۔ اے اللہ نیک خواہشات، اچھی خواہشات ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ اللہ کریم ہم اپنے نفس کو گندا کر چکے، اے اللہ دنیا ہم نے دیکھا کپڑا گندا ہوتا ہے، عورتیں ڈرائر میں ڈالتی ہیں، مشین میں ڈالتی ہیں، واشنگ مشین میں دھل جاتا ہے۔ اللہ ہمارا تو نفس گندا ہے، یہ دھلتا ہے ندامت کے آنسوؤں سے۔ اللہ کریم اپنی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، اللہ کریم خشیت والا دل عطا فرما۔ اے اللہ ذکر والی زبان عطا فرما، ہمارے دل کو دھو لیجیے، اے اللہ صاف کر لیجیے۔ اے اللہ جس نے اپنی زندگی کے آخری دنیا کے جانے کے بعد اے اللہ آخرت میں بھی آپ کو پکارا، آپ نے اس کی دعا کو بھی سن لیا۔ اللہ ہم تو ابھی اس دنیا میں ہیں، آپ تو کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما دیجیے۔ اللہ بہت سارے سب کے دل میں آرزویں ہوں گی، سب کی اچھی آرزوؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو بری آرزویں ہماری ہیں اس کا ہمیں اچھا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ صبر عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما۔ اے اللہ یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے نفس کو پاک فرما دیجئے، اللہ ہمارے نفس کو پاک فرما دیجئے۔ ان بری خواہشات لے کے آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے، اے اللہ ہمارے نفس کی خواہشات کو پاک کر دیجئے، نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، فرشتوں کا پہرا نصیب فرما، ہر آنے والی ہر بچی کو خواتین کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو منتظمہ ہے ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، جو جس انداز سے معاونت کر رہے ہیں اللہ سب کی معاونت کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے تو بڑوں سے سنا جو نیکی کے کام میں معاونت کرتا ہے وہ سب دین کے کام کرنے والوں کا اجر اس اکیلے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ سب جو خدمت کرنے والیاں ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما۔ ہم نے بزرگوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ ان سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ ان سب کو اپنا قرب نصیب فرما۔ اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔ ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے نا سارے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تاکہ ان کے لیے سارے ثواب بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ جو سورۃ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے اور اے اللہ جو درود شریف ہم سب نے پڑھی ہے، اے اللہ اس کا ثواب یہ ہماری طالبہ ہے ان کی والدہ کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ان کی والدہ کی زندگی میں جو ان کو برکتیں مل رہی تھی اس طالبہ کو، جہاں ان والدہ کے جانے کے بعد وہی برکتیں نصیب فرما۔ یقیناً والدہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو جو ایسا بنا مستریح کہ راحت والی زندگی شروع ہو جائے۔ اے اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ ہم سے اچھی جگہ آپ کے پاس آئے ہیں، اے اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ اے اللہ آپ کی کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اے اللہ اپنی کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ جو ہم اس کی اے اللہ جو بچی اس کے بعد پڑھتی رہے گی،
نیکی کرتی رہے گی اس میں بھی والدین کا حصہ شامل فرما اللہ کریم۔ اور جس کی والدین فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے والدین کے ساتھ جمع فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں اپنے والدین کے ساتھ جمع فرما، اے اللہ بہن بھائیوں کے ساتھ جمع فرما، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جمع فرما۔ اے اللہ کئی دفعہ کی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ تمنا ہوتی ہے کاش جنت میں اکٹھے ہو کے گپ شپ کریں گے، بات چیت کریں گے، اے اللہ جنت کو ہمارے لیے سکون کی جگہ فرما، ہم سب کی ملاپ کی جگہ فرما، اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔